معراج کروائی گئی، اپنے محبوب کے دل کو سکون فراہم کیا جائے، ان تکالیف کا مداوع کیا جائے، اور آگے جو مدنی زندگی شروع ہونے والی ہے اس میں بھی آزمائشیں ہیں، لیکن مکی زندگی والی آزمائشیں وہ نہیں ہیں۔ مکے میں جو بڑے واقعات پیش آئے ان میں سب سے بڑا واقعہ معراج کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس معراج کا جو پہلا حصہ ہے، اسے معراج نہیں کہا جاتا، بیسیکلی جو پہلا حصہ ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لفظ اسراء آیا ہے، یہ اسراء سے بنا ہے۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں سیر کرانے کے، تو آپ علیہ السلام کو رات میں سیر کرائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ حصہ قرآن میں واضح طور پہ بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مشرکین نے مسجد اقصی دیکھ رکھی تھی، اس سے آگے انہیں نہیں پتا کیا ہے، آسمان آگے سیر کوئی پتہ نہیں کفار کو، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ مسجد اقصی کہاں ہے اور کتنا سفر ہے۔ جاتے رہتے تھے، ان کا بزنس کہ ان کے جو اکثر قافلے جاتے تھے ملک شام کی طرف، وہ بیت المقدس کی طرف جاتے تھے، تو انہوں نے دیکھ رکھی تھی، اس لیے ان کے سامنے جو قرآن نے بات رکھی ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کی رکھی ہے۔ اور جب اس معاملے میں انہیں لاجواب کر دیا گیا، لاجواب ہو گئے، کیسے؟ جب معراج سے نبی پاک علیہ السلام واپس آئے اور ان کے سامنے بیان کیا، انہوں نے انکار کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نشانیاں بتا دی کہ تمہارا فلاں قافلہ فلاں مقام پر ہے، فلاں تاریخ فلاں ٹائم پر مکے پہنچے گا، اور اس میں اتنے سوار ہیں، اس میں فلاں فلاں اونٹ کے اوپر فلاں فلاں سامان لدا ہوا ہے، اور فلاں وقت میں وہ قافلہ آئے گا۔ نشانیاں بتا دی۔ ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ بیت المقدس کو میں نے دیکھا ہوا ہے، اور مجھے پتا ہے کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ آپ نے اگر مسجد اقصی دیکھی ہے تو اس کے دروازے کھڑکیاں بتائیں۔ میں آپ کو مبالغہ کرتے ہوئے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، جو بندہ یہاں 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اس مسجد میں، اس کو بھی نہیں پتا ہوگا اس مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں۔ ہے کوئی کہے کہ مجھے پتا ہے، میں 50-70 سال سے مجھے پتا ہے اس مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ کھڑکیاں دور کی بات ہے، دروازے بھی دیکھ کر بتائے گا کتنے ہیں، کیونکہ ہم یہاں کس لیے آتے ہیں؟ نماز پڑھنے۔ کھڑکیاں دروازے گننے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اس کافر نے سوال کیا کہ میں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی ہے، آپ معراج کر کے آئے ہیں، آپ وہاں کا سفر کر کے سیر کر کے آئے ہیں، بتائیں مسجد اقصی کی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل امین نے بیت المقدس اٹھا کر آپ کے سامنے کر دیا جبل ابی قبیس کے پاس، اور نبی پاک کے سامنے دیکھ دیکھ کے بتا دیا کہ اس میں اتنی کھڑکیاں اتنے دروازے ہیں۔ اب جب وہ لاجواب ہو گئے، انہیں شرمندگی ہو گئی، منہ کی کھائی انہوں نے، قافلے بھی وقت پہ پہنچ گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اگلا حصہ بیان کیا کہ میں آسمانوں پہ بھی گیا ہوں، فلاں آسمان پہ فلاں نبی سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے آگے ہی جنت دیکھی، دوزخ دیکھی۔ تو یہ بعد میں کیوں بیان کیا؟ کیونکہ پہلے مرحلے پہ انہیں لاجواب کر دیا گیا، ان کے منہ بند کر دیے گئے۔ اب جب آگے کا بیان کیا تو کسی کی ہمت نہ ہوئی یا کوئی سوال کھڑا کر سکے، کیونکہ پہلے مرحلے پہ انہیں لاجواب کر دیا گیا۔ اور جو عرب میں بڑی شخصیت تھی نبی پاک علیہ السلام کے بعد، فہم و فراست میں، علم میں، جن کا خاندانی پس منظر بڑا عالی شان تھا، جن کا خاندان بڑا زبردست تھا، حتیٰ کہ قتل کے مقدمات کے فیصلے وہ کیا کرتے تھے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ معراج کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم، صدیق کا لفظ لقب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ابو بکر کے لیے نازل کیا۔ معراج کا بیان کا پہلا حصہ اسراء، اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سبحان، وہ سبحان ہے جس نے سیر کرائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، پوچھا گیا سبحان کون ہے؟ ارشاد فرمایا
سبحان وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہو. سبحان کسے کہتے ہیں؟ جو ہر عیب سے پاک ہو. سبحان اللہ پاک کا وہ نام ہے. ہم کسی انسان کو سبحان نہیں کہہ سکتے، عبد السبحان کہیں گے. اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے سبحان. بھئی لفظ اللہ بھی تو آ سکتا تھا، اللہ الذی اسری بعبدہ، لیکن سبحان کیوں؟ بتانا مقصود ہے. دو وجوہات لکھی ہیں مفسرین نے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ سبحان کا معنی ہر عیب سے پاک. اتنی زبردست سیر کا بیان ہے کہ جہاں جانے میں اور آنے میں 2 مہینے لگے، وہ رات کے تھوڑے حصے میں سیر کرا دی گئی. اب کوئی اسے نہیں مانتا تو بتایا گیا کہ حضور نہیں فرما رہے کہ میں نے سیر کی ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے سیر کرائی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ سبحان ہے. اور سبحان کہتے ہیں ہر عیب سے پاک کو. تھوڑے حصے میں رات کے اتنی طویل سیر نہ کرا سکے، اللہ اس سے پاک ہے. اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ سیر نہ کرا سکے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیر کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور رب العالمین بتانا چاہتا ہے کہ وہی سبحان ہے. یہ وہی سبحان ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا پہ قدرت دی تھی، جو تخت سلیمان کو گھنٹوں میں مشرق سے مغرب میں لے جائے. 1 مہینے کی مسافت پہ ہوا بندے کو اٹھا کے لے جائے. وہی سبحان ہے جو لمحے بھر میں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے گیا. یہ وہی سبحان ہے جس نے انسان کو عقل دی ہے اور اس نے ٹنوں وزنی جہاز کو ہواؤں میں فضاؤں میں اڑا دیا. یہ وہی سبحان ہے. یہ وہی سبحان ہے جس نے سورج کو، جو زمین سے 7 گنا بڑا، زمین سے 7 گنا بڑا ہے، اس سورج کو 1 منٹ میں، 1 منٹ سے بھی کم، 1 منٹ سے بھی کم، سورج کی رفتار کتنی ہے چلنے کی؟ وہ سبحان سورج کو چلاتا ہے. 1 منٹ سے بھی کم کتنا سفر کرواتا ہے؟ 14,000 کلومیٹر. کتنا؟ زمین سے 7 گنا بڑا ہے اور 14,000 کلومیٹر سفر 1 منٹ سے کم عرصے میں کرواتا ہے، اور 24 گھنٹے میں پورا زمین کا چکر کٹوا دیتا ہے. یہ وہی سبحان ہے. وہی سبحان ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، رات کے تھوڑے حصے میں سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ عیب سے پاک ہے. ایک مثال سے سمجھ لیں، بعض لوگ مثال جلدی سمجھ آ جاتی ہے. ہاں بیٹا آپ کھڑے ہو نا ذرا، ہاں آپ کھڑے ہو جاؤ، ادھر دیکھو سب کی طرف. یہ بچہ آپ سے کہے کہ میں جو ہے نا وہ چائنا گیا تھا 5 دن پہلے، پھر جاپان گیا، پھر میں امریکہ گیا، پھر میں رشیا گیا، پھر فلاں جگہ گیا، میں 6 دن میں گھوم کے واپس یہاں آ گیا. آپ مانو گے؟ نہیں. بیٹھ جاؤ. ان کے والد صاحب آپ ذرا کھڑے ہو جائیں. یہ کہیں کہ اپنے بیٹے کو لے کے گیا تھا میں. اب سمجھ میں آئے گی؟ مانے گا بندہ کچھ نہ کچھ آئے گی ذہن میں. ہاں یار والد صاحب کہہ رہے ہیں ویزا لے کر گئے ہوں گے، تشریف رکھیں. آپ دیکھیں بات سمجھ میں آ گئی. باپ بیٹا بیٹھے تھے، میں نے مثال دے دی. چھوٹا بچہ کہے کہ میں گھوم کے آ گیا تو کوئی ہو سکتا ہے نہ مانے. اسی کا والد کہے کہ میں گھما کے لایا ہوں. بلا مثال بلا تشبیہ، فقط سمجھانے کے لیے ہے. حضور نہیں فرما رہے کہ میں گیا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا میں لے گیا ہوں. ہمارے لیے تو یہ بھی کافی ہے. حضور فرمایا میں گیا ہوں، وہ تو کافروں کو سمجھانے کے لیے تھا. سبحان لے گیا ہے. جو سبحان ہے اس نے سیر کرائی ہے. اور دیکھیں خود سیر کرنا اور ہوتا ہے، کوئی کرائے تو اور ہوتا ہے. آپ سیر کرنے جائیں. جی میں گیا تھا حیدرآباد کچا قلعہ سیر کرنے کے لیے. مٹی کی دیواریں تھی اور تو کچھ نہیں تھا، لیکن کوئی جاننے والا لے کے جائے وہ بتائے گا یہ قلعہ کس وقت بنا تھا، پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے، اس کے فلاں فلاں مکانات بنے ہوئے تھے، کون کون یہاں رہتا تھا. جو جاننے والا ہو
وہ جب سیر کراتا ہے تو سیر اور ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اللہ نے سیر کرائی کس لیے؟ لنریہ من آیاتنا, تاکہ اپنے خاص بندے کو نشانیاں دکھائیں. دکھانے کے لیے سیر کرائی, دکھانے کے لیے سیر کرائی. حضور نے خود نہیں دیکھا, اللہ پاک نے دکھایا. جس نے ہر سب کچھ بنایا اس نے وہ دکھایا. تو کیا کچھ دکھایا ہوگا, کیسے کیسے دکھایا ہوگا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. ایک اور وجہ سبحان کہنے کی, جب آدمی کو منصب ملتا ہے نا, کوئی منصب ملے, کوئی آ کے مجھ سے کہے امام صاحب میرا جو ہے وہ گریڈ بڑھ گیا ہے, میں 17 گریڈ کا آفیسر بن گیا, کہوں گا سبحان اللہ. کیا کہوں گا؟ سبحان اللہ. گھر پہ آ کے بتائے گا, ابا کہیں گے سبحان اللہ, ماں کہے گی سبحان اللہ, ماشاءاللہ اتنا بڑا منصب, سبحان اللہ. منصب دیکھ کر رشتہ دار کہتے ہیں سبحان اللہ. کوئی بچہ دولہا بنے, یہ ویٹنگ لسٹ والوں کے لیے کہتا ہوں, اللہ ان کو جلد بنائے, جو انتظار میں بیٹھے. شادی کی بات کرو نا تو سب مسکرا دیتے ہیں. شادی شدہ کو یاد آ جاتا ہے میں بھی بننا تھا کبھی. اور جو ویٹنگ لسٹ میں, یعنی دولہا بننا بھی خوشی کی بات ہے, اور دولہا بننے کی یاد وہ بھی خوشی کی بات ہے. کچھ لوگ ابھی بھی مسکرا نہیں رہے. کیا بات ہے بھائی, مسکراتے رہا کرو. ہاں, شادی شدہ کو مسکرانا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, نبی پاک علیہ السلام گھر میں آتے, حضور سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہ ہو. گھر میں مسکرانا شروع کر دو, باہر بھی تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. ہاں, پریشانیاں تکلیفوں کو اگنور کرو, وزن اٹھا کے ساتھ مت گھومو, مسکراؤ, خوش رہو. گھر میں بھی خوش رہو. جو گھر میں خوش نہیں رہتا باہر بھی اس کا چہرہ اترا رہتا ہے. تو دولہا کوئی بنے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو. جب دولہا بنتا ہے تو ماں کہتی ہے سبحان اللہ, دوست کہتے ہیں, بہن بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ, آج معراج میں حضور دولہا بنے, تیار ہوئے ہیں, آج منصب عطا کیا جائے گا, آج مقام عطا کیا جائے گا, آج اونچائی پہ لے جایا جائے گا, آج مرتبہ دیا جائے گا, آج حضور دولہا بنے ہیں. اللہ اکبر. ارے دنیا میں کوئی دولہا بنتا ہے, ہم میں سے کوئی دولہا بنتا ہے, وہ سبحان اللہ ماضی کا حصہ ہو جاتی ہے. لیکن جب حضور دولہا بنے, ماں باپ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہیں, ابوبکر صدیق عمر نہیں ہے, دوست نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہیں, کوئی نہیں ہے. رب العالمین فرما رہا ہے سبحان اللہ. رب العالمین سبحان کہہ رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے محبوب دوسروں کی سبحان اللہ وہ ختم ہو گئی, ماضی کا حصہ بن گئی. محبوب جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا, محبوب آپ کی سبحان اللہ جاری رہے گی. سبحان اللہ. سبحان الذی اسرا, دیکھیں ایک ایک لفظ کے اوپر بڑا کلام ہے. اسرا, سیر کرائی. کیا کرائی؟ سیر کرائی. اور سیر سفر نہیں, کیا کرائی؟ سیر. سیر کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ مزہ آئے, لطف آئے, نشاط آئے, تازگی آئے. اور سفر میں کیا ہوتا ہے؟ تھکاوٹ. سفر میں الجھنے, رکاوٹ, صعبت, سواد عین بے تے, ہاں صعبت. سفر میں آزمائشیں, حدیث میں ہے سفر عذاب کا ایک ٹکڑا. تو سفر میں تکلیف ہے, آزمائشیں, لیکن یہ سیر ہے. یہ کیا ہے؟ سیر ہے. کیونکہ سیر ہوتی ہے نشاط کے لیے, تازگی کے لیے, راحت کے لیے, سکون کے لیے, تسکین کے لیے. رب العالمین نے سیر کرائی تاکہ محبوب کو تازگی ملے. اچھا دیکھو, غور کرو, جن کی سیر ایسی ہے تو ان کا سفر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. سیر ایسی ہے تو سفر کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. سیر کر رہے ہیں, اور سیر بھی, اچھا یہ بتاؤ, سیر دن میں زیادہ مفید ہوتی ہے رات اندھیرے میں؟ سیر کب ہوتی؟ دن میں ہوتی.
تاکہ اچھی طرح نظر آئے، کیونکہ اس سیر کا مقصد قرآن خود بتاتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ دکھائیں، دکھانے کے لیے سیر کرائی ہے۔ اور رات میں وہ بھی 27 کو جب چاند بھی ہر طرح سے چھپ جاتا ہے، اندھیرا، اس وقت میں سیر کرائی اور نشانیاں دکھانے کے لیے گویا کہ بتایا گیا ہے اے بندو تمہیں دیکھنا ہے تو تمہیں روشنی چاہیے، یہ میرا محبوب ہے، روشنی ان کی محتاج ہے، یہ روشنی کے محتاج نہیں۔ چاند سورج کو بھی نور ملتا ہے تو بارگاہ رسالت سے خیرات ملتی ہے، حضور کی بارگاہ سے نورانیت ملتی ہے، چاند چمک رہا ہے، سورج دمک رہا ہے اور ستارے روشنی کی کرنیں بکھیر رہے ہیں، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، ان کے نور کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیر کرائی، سیر، سبحان اللہ، دکھائیں تاکہ نشانیاں، سفر نہیں ہے۔ ساتھ کیا فرمایا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو، یہ نہیں اپنے محبوب کو، نہ یہ نہیں کہ اپنے رسول کو، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ معراج کا آغاز ہو رہا ہے تو بعبدہ، معراج کی انتہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، عبدہ، ابتدا میں بھی عبد کہا جا رہا ہے، انتہا میں بھی عبد کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے نا اتنا بڑا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے مقام عبدیت کی وجہ سے ملا ہے۔ عبدیت مقام چھوٹا نہیں ہوتا، بہت بڑا ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک حدیث ہے، معراج کی رات رب العالمین نے فرمایا بما اشرفک یا محمد، بما اشرفک یا محمد، اے محبوب میں آپ کو کس چیز سے مشرف کروں، آج کی رات کیا انعام عطا کروں، کون سا تمغہ سجاؤں؟ کیا عرض کی گئی؟ بنسبت العبودیت الیک، بنسبت العبودیت الیک، اے اللہ میں جو تیرا بندہ ہوں نا، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، تو میرا خالق ہے، مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا الہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ بندے ہونے کی جو نسبت ہے، یا اللہ مجھے بندے ہونے کی نسبت سے مشرف کر دے، مجھے یاد فرما اس سے کہ اپنا بندہ۔ تو رب العالمین نے معراج میں ابتدا میں بھی عبد کہا، انتہا میں بھی عبد کہا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کتنے زبردست عابد ہیں، کیسی عبادت کرتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ امام عبد الرزاق نے اسے مصنف عبد الرزاق میں لکھا ہے۔ یہ جو مصنف ہے نا، محدث ہیں جن کی کتاب مصنف عبد الرزاق ہے، یہ استاد ہیں امام احمد بن حنبل کے، اور دادا استاد ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے۔ ان کی کتاب میں یہ حدیث کی، بخاری بہت بعد میں لکھی گئی، اس سے پہلے مصنف عبد الرزاق لکھی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے دشمن ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں، عرب، یہ پورا ایک چیپٹر تھا، اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کا، وہ سارا نکال دیا ان بدبختوں نے، نکال دیا، اس کے بغیر کتابیں چھاپنا شروع کر دی۔ اور الحمدللہ وہ جو انہوں نے نکالا تھا نا، وہ دبئی میں ایک شخص کے پاس مل گیا، لاکھوں روپے دے کر اس سے خرید کے دوبارہ کتاب میں شامل کیا گیا۔ خود اپنا نظریہ نہیں بدلیں گے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، ایک آدمی یوں کعبے سے ہٹ کے جو ہے وہ رکوع سجدے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے کعبے سے ہٹ کے، اس سے بتایا بھائی کعبہ ادھر ہے، نہیں جی میں تو ادھر ہی پڑھوں گا، کعبہ یہاں کر دو۔ ایسے ٹیڑے لوگ ہوتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے، خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے، ایسے لوگ ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کی ایک حدیث دیکھ کر ان کا بڑا کہنے لگا، ان کا بڑا، تھوڑا دور کر دیں ان کو، ان سے ان کر دیں۔ وہ جو دشمن ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کے، وہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا امام بخاری کو یہ حدیث روایت نہیں کرنی چاہیے تھی، اس میں تو حضور کی شان بیان ہو رہی۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس کتاب میں وہ چیپٹر نکال دیا گیا تھا مصنف عبد الرزاق میں، اور اس کو
الجزء المفقود کہا جاتا ہے کہ ایسا حصہ اس حدیث کی کتاب کا جو مفقود ہو گیا، غائب ہو گیا، اسے ڈھونڈ کر نکالا گیا۔ دبئی کے وزیر اوقاف عالم تھے شیخ عیسیٰ مانے الحمیری، انہوں نے اس پہ ریسرچ کر کے دوبارہ اس کو چھاپا، اور پاکستان سے علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اہل سنت کے عالم، 2000 سے زیادہ کتابیں لکھنے والے، اور دارالعلوم نظامیہ کے شیخ الحدیث، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ نے سنی ہوگی پہلے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عرض کی اخبرنی ان اول شیء قد خلقہ اللہ قبل الاشیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پہلی چیز کے بارے میں بتائیں، اس پہلی چیز کے بارے میں بتائیں جسے اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، یا جابر ان اللہ قد خلق نور نبیک من نورہ، اے جابر سب سے پہلی چیز جو تیرے رب نے بنائی ہے وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ اسی حدیث میں آگے چل کے یہ ہے، جب نور بنایا تو اسے قرب خاص میں رکھا، جب سے نور مصطفیٰ بنا، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، اس سے بھی پہلے، جنت دوزخ سے پہلے، حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نور کی شکل میں تھا اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ حضور کیسے عبد ہیں؟ عبد کا معنی عبادت کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ حضور نے کتنی عبادت کی، اس وقت سے عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محبوب آخری عمر تک تا دم وصال عبادت کرنی ہے، عبادت معاف نہیں ہے، عبادت کی چھٹی نہیں ہے، عبادت کی رخصت نہیں ہے۔ میرے آقا نے سب سے زیادہ عبادت کی، تو معراج کی رات جب سب سے زیادہ اونچائی دینے کی بات آئی تو اسے اونچائی دی گئی جس نے سب سے زیادہ عبادت کی۔ معراج اسے عطا کی گئی، سب سے اونچا معجزہ اسے دیا گیا، سب سے بلندی پہ اسے لے جایا گیا جس نے سب سے زیادہ عبادت کی۔ اس میں ترغیب ہے، عبادت زیادہ کرو، خالی جمعے کو ہفتے بعد آ کے عبادت نہ کرو، روزانہ 5 ٹائم عبادت کرو۔ انشاءاللہ بیان کو کنٹینیو کریں گے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، ابھی بعبدہ پر ہے، اور بھی کچھ سنیں گے اس پہ نکات اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی معراج کا صدقہ نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کا صدقہ نصیب ہو۔ اللہ کریم ہمارا ایمان اور پختہ کر دے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کو مضبوط کر دے، نور مصطفیٰ کا صدقہ عطا ہو، اور اللہ پاک ہمارے دونوں جہان کے بگڑے ہوئے کام بنا دے۔ آخر میں گزارش کروں گا، ہمارے نواب شاہ سے، میرے سینئر ہیں، ہم تو چھوٹے بچے ہوتے تھے اس وقت، جب سے یہ ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، نواب شاہ سے آئے ہیں۔ مسجد زیر تعمیر ہے، جامع مسجد فیضان امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، زیر تعمیر ہے، اور ان کا ارادہ ہے کہ ہم رمضان میں تراویح شروع کروا لیں۔ ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ نماز شروع ہو سکے، تو آپ لوگ تعاون کریں، ابھی گیٹ پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد، تو آپ نے تعاون کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں مساجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے عوض اللہ تعالی ہمیں جنت میں گھر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔